نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں نماز کی اقسام کے بارے میں ذکر کیا، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب ہم نماز کے اندر جو سجدے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو سجدے اور ہیں، ان کا تذکرہ یہاں کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ وہ دو سجدے کون سے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، وہ دو سجدے جو ہے وہ ایک کو سجدہ سہو کہتے ہیں اور دوسرے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اب سجدہ تلاوت جو ہے وہ اس سجدے کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہے جن کے مقامات 14 ہے، کچھ لوگ 15 کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان مقامات کے اندر جو آیت پڑھی جاتی ہے تو اس آیت کو پڑھنے والے کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے وہ آیت زور سے پڑھی ہو اور ساتھ کوئی بیٹا ہو اور اس نے وہ آیت سن لی تو سننے والے کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب آیت سجدہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تلاوت کرتے ہیں اور وہ آیت آ جاتا ہے تو اس کو آہستہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر تو واجب ہو جاتا ہے سجدہ، وہ اس لیے آہستہ پڑھتے ہیں تاکہ جو دوسرا ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر سجدہ واجب نہ ہو۔ تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی یا سنی تو چاہیے کہ اسی وقت کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا سجدے میں جائے اور سجدے کی جو تسبیحات ہے سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھے، ہاتھ اس میں نہیں اٹھانا، سیدھا سجدے میں جائے اور پھر سجدے سے اٹھ کے بس سجدہ ختم۔ دوسرا جو سجدہ سہو ہے اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو ہم موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے جو روزمرہ کے مشاہدے میں آ جاتی ہے، تاکہ ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کہاں ہم غلطی کرتے ہیں اور کس غلطی کی وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم سجدہ سہو کریں تو ہماری نماز باقی رہ جاتی ہے۔ تو وہ کچھ مقامات ہیں، کون سے مقامات ہیں؟ اس میں نمبر 1 پر یہ ہے کہ نماز کے اندر جو واجبات ہے جس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، تو 14 واجبات ہیں، ان میں سے کسی ایک واجب اگر آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو آپ پھر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کریں تو آپ کی نماز باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اگر آپ کسی واجب کو اس کے اصل مقام سے مؤخر کر دیتے ہیں تو بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب کسی واجب کو اپنے مقام سے مؤخر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اب ہم نے کیا کیا کہ سورۃ الفاتحہ ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے پہلے سورت پڑھ لیا بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، تو یہ کیا ہوا، یہ ہم نے واجب کے مقام کو چینج کر دیا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری نماز خراب نہیں ہوگی بلکہ ہم آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ تیسری نمبر پر یہ ہے کہ فرض یا واجب اس میں کسی مطلب یہ ہے کہ ایک رکن کے مقدار کے برابر اس میں تاخیر کرنا، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ بالفرض ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے عبدو و رسولو تک پڑھ لیا اور پھر ہمیں سیدھا اوپر اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، لیکن ہم تھوڑے سے رک گئے اور اتنی مقدار ہم رکیں کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ یا اللہم صلی علی محمد
اتنی ہم رکے، تاخیر ہم نے کی، تو اس کے بعد ہم کھڑے ہو گئے، تو کیا ہوا کہ ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہو اور قاعدہ اولیٰ میں آپ بیٹھے ہو، عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھا، تو سیدھا اوپر اٹھنا چاہیے۔ اس میں تاخیر اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ یا اللہم صلی علی محمد اتنی مقدار میں آپ پڑھ لیں، تو اتنی دیر تک آپ کو نہیں رکنا چاہیے، آپ کو سیدھا اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح غلطی آپ سے ہو گئی تو آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ چوتھی وہ جگہ ہے کہ آپ کسی واجب کا تکرار کریں۔ واجب کا تکرار وہ کس طرح ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لی، مطلب 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ بھول کے دوبارہ سورۃ فاتحہ شروع کر دیا، چاہے آدھی پڑھی ہو یا پوری پڑھی ہو، لیکن آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اب 5ویں صورت کیا ہے کہ نماز کی کسی واجب کی اصل صورت کو جو ہے نا وہ آپ تبدیل کر دیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا امام جو ہے وہ فجر، مغرب اور عشاء ان تینوں نمازوں میں زور سے تلاوت کرتا ہے، اور عصر اور ظہر میں جو ہے نا آہستہ تلاوت کرتا ہے۔ اب بالفرض عصر میں امام صاحب نے جو ہے نا جہرن یعنی زور سے تلاوت کر دی، تو کیا ہوا کہ اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ یا عشاء کی نماز تھی، اس میں تیز آواز سے تلاوت کرنی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ سے تلاوت کی، تو بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آ گیا۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ فرض یا واجب کو اس کے اصل جو مقام ہے اس سے مقدم کرنا۔ اب اس کی صورت کیا ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی اور رکوع کرنے کے بجائے ہم نے پہلا سجدہ کر لیا، اور سجدے کے بعد یا ہم نے رکوع کر لیا، تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کی اصل مقام کو تبدیل کر دیا، تو اس سے ہماری نماز تو خراب نہیں ہوگی، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جس کے بعد ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ آپ نماز کی کسی فرض میں جو ہے نا اس کو جو ہے فرائض جو ہم نے بیان کیے تھے، نماز کی فرائض میں سے کسی فرض کا آپ تکرار کریں۔ اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کا تکرار کیا ہے؟ فرائض کا تکرار یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا نماز شروع کر لی، اور 1 رکعت میں آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے 2 رکوع کر لی، یا 2 سجدے تو آپ نے جو ہے نا رکوع 1 ہے، سجدے 2 ہے، آپ نے کیا کہ اس میں 2 رکوع کر لیے، تو یہ فرض کی تکرار ہو گئی۔ رکوع کرنا فرض ہے، آپ نے اگر 2 کر لیے تو یہ تکرار ہو گیا اس کا، تو آپ کی نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی۔ آپ کیا کریں گے کہ آخر میں سجدہ سہو کریں گے، تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ 6-7 مقامات تھے، یہ ایسے مقامات ہم نے بیان کیے، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں اور جو مشاہدے میں آتے ہیں، یہ اگر آپ ذہن میں بیٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی نماز بہت ساری غلطیوں سے پاک ہو جائے گی۔ اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کے طریقے مختلف لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہ تو اس کا قاعدہ اخیرہ ہوتی ہے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کی پہلا والا قاعدہ نہیں، آخرہ قاعدہ، اس میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلام پھیر کر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور 2 سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر بیٹھ کر التحیات اور وہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اور دعا پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دینا ہے، آپ کا سجدہ سہو ہو گیا۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھی سجدوں کے بارے میں، امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی، اور ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کو خوب غور سے دیکھیں اور اس کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرے تو امید ہے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے، اور یہ ہمارے لیے آخرت میں جو ہے نا نجات کا سبب بنے گا۔ تو ہم اس بات پر اختتام کرتے ہیں اپنی بات کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔